نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة من كان يرجو الله وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل أطيعوا الله والرسول وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ورفعنا لك ذكرك وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ألم يجدك يتيما فآوى وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وإنك لعلى خلق عظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. افضل درود پاک نماز والا درود پاک تمامی حضرات بلند آواز سے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
ماشاءاللہ جی ایک مرتبہ پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نامی نامی اسم گرامی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا جائے، سنا جائے، دیکھا جائے، لکھا جائے، ہر مسلمان پہ حضور کے غلام غلام نے اپنے صلی اللہ علیہ وسلم. یا الہی رحمت برما یا الہی یا الہی رحمت برما عفو جملہ گناہ ماہما یا الہی یا الہی رحمت برما عفو جملہ گناہ ماہما ایتنی پیغمبر و سردار ما ربنا سلم وسلم دائما ہزار بار بشویم دہم بمشکو گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی محمد کی غلامی ہے، محمد کی غلامی ہے، سند آزاد ہونی خدا کی دامن توحید میں آباد ہونے کی. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. حضرات محترم، آج کی یہ محفل، یہ مجلس بنبوسن کے یہ علاقہ جھرکل پور میں ہم سب کا جمع ہونا، امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان، عظمت، بلندی، مقام، امام الانبیاء کی سیرت طیبہ سننے سنانے کے لیے ہم سب اللہ کے گھر میں جمع ہیں. حضرت علامہ مولانا محمد نواز صاحب حضرات نے محنت فرمائی، کوشش فرمائی، جد و جہد فرمائی، آپ سب حضرات نے محبت فرمائی کہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت کا ثبوت دیا، غلامی کا ثبوت دیا، صحابہ اہل بیت سے محبت کا ثبوت دیا. الحمدللہ ہم امام الانبیاء کا ذکر خیر سننے سنانے کے لیے، صحابہ اہل بیت کی شان، عظمت، بلندی، مقام سننے سنانے کے لیے مسجد میں اللہ کے گھر میں جمع ہے. ابتداءً دعا فرمائے اللہ پاک ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، کما حقہ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو صحیح اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آپ کے علاقے کے ماشاءاللہ بہترین خطیب اعظم مولانا نقوی صاحب نے بہترین انداز میں آپ حضرات کے سامنے مفصل بیان آپ حضرات کے سامنے فرمایا. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور ثنا خان مصطفیٰ انہوں نے بھی ماشاءاللہ حق ادا کیا. اللہ پاک عمر میں، علم میں برکت میں، رحمت نازل فرمائے. مسلمانوں، اللہ پاک نے ہمیں شان والے نبی کا امتی بنایا، عظمتوں والے نبی کو امتی بنایا، مقام والے نبی کو امتی بنایا. ہمارا نبی اعلیٰ، ہمارے نبی کی جماعت اعلیٰ، صدیق اکبر اعلیٰ، عمر فاروق اعلیٰ، عثمان غنی اعلیٰ، علی المرتضیٰ اعلیٰ، حضرت انس اعلیٰ، حضرت بلال اعلیٰ، حضرت سلمان فارسی اعلیٰ، حسنین کریمین اعلیٰ، اہل بیت اعلیٰ، تمام کے تمام میرے محبوب، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا دیدار کرنے والے تمام صحابہ اعلیٰ. سبحان اللہ. جن کی ثنا خوانی خود رب العالمین کلام اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا. فرمایا
جن لوگوں نے صحابہ کی جماعت میں ایمان کی حالت میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا دیدار کیا، محبوب ان سب سے فرما دیجئے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ مجھ سے راضی ہو گیا۔ امام الانبیاء اعلیٰ، صحابہ کی جماعت اعلیٰ، قرآن اعلیٰ، قرآن اعلیٰ، نماز اعلیٰ، روزہ اعلیٰ، حج اعلیٰ، یہ تمام کی تمام مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سونے نبی کی سونی سونی سیرت طیبہ مبارک ہو مسلمانوں۔ یہ چہرے پہ جو سنت رسول ہے یہ بھی میرے محبوب اللہ کے پیارے محبوب آقا مدنی مدینے والی سرکار کی سیرت طیبہ۔ ہم نماز پڑھتے ہیں یہ بھی امام الانبیاء کی سیرت طیبہ، روزہ رکھتے ہیں یہ بھی امام الانبیاء کی سیرت طیبہ، نکاح کرتے ہیں یہ بھی امام الانبیاء کی سیرت طیبہ ہے، جنازہ پڑھتے ہیں یہ بھی امام الانبیاء کی سیرت طیبہ ہے، سنت کے مطابق کھانا کھاتے ہیں یہ بھی سیرت طیبہ ہے، سنت کے مطابق واش روم میں جاتے ہیں یہ بھی حضور کی سیرت طیبہ ہے، سنت کے مطابق کاروبار کرتے ہیں یہ بھی حضور کی سیرت طیبہ ہے، صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک تمام دعائیں حدیث مبارکہ میں موجود ہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ لمحہ بلمحہ اللہ رب العزت نے حدیث مبارکہ میں کلام اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا۔ آج ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان بیان کریں گے، میں کیا بیان کروں گا، آپ حضرات کیا سن کے جاؤ، اور جن کے ثنا خواہ خود رب العالمین ہو ان کا کیا کہتے ہیں۔ فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ابھی زمین نہیں بنی، آسمان نہیں بنا، چاند نہیں، سورج نہیں، ستارے نہیں، شجر نہیں، حجر نہیں، جمادات نہیں، نباتات نہیں، انسان نہیں، جن فرشتے کوئی شے 18,000 مخلوقات ابھی وجود میں نہیں آئی، لیکن رب العالمین نے اعلان فرما دیا کالی کملی والے اِنَّكَ دُرَّ یتیم وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ابھی کائنات وجود میں نہیں آئی، ابھی زمین نہیں بنی، آسمان نہیں سجا، انسان نہیں بنے، جن نہیں بنے، فرشتے نہیں بنے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ نے آپ کے ذکر خیر کو بلند فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ اتنی شان والے نبی کا اللہ نے ہمیں امتی بنایا، ہمارے نبی جیسا نہ پہلے کوئی نبی آیا نہ بعد میں کوئی آیا، یہ جو نبی کوئی آ سکتا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے نبی کی شان، عظمت، بلندی، مقام یہودیوں نے، عیسائیوں نے، غیر مسلموں نے بڑا زور بتایا کہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت میں کوئی شریک ہو جائے، دوسرا کوئی نبی آ جائے، رب کائنات کی قسم ہے ایک صفات والا نبی بھی حضور علیہ السلام جیسا ایک صفات بھی کسی ایک شخص میں نہیں پائی۔ ہمارے نبی کی شان یہ ہے، عظمت بلندی مقام یہ ہے، حضور علیہ السلام کی 63 سالہ حیات طیبہ، 63 سالہ زندگی، میرے آقا کے بدن اطہر پہ، جسم اطہر پہ یہ گندی مکھی اللہ نے اپنے محبوب پہ نہیں بیٹھی ہے۔ صدر منع کر سکتا ہے؟ صدر پہ جسم سے بھی مکھی آ کے بہ جاتی ہے، وزیر اعظم کے جسم سے بھی آ کے مکھی بہ جاتی ہے، پولیس بڑی کھڑی ہے، فوج بڑی بڑا انتظام، لیکن مکھی نو کوئی نہیں روک سکتا۔ لوگوں مسلمانوں، امام الانبیاء کی شان، عظمت، بلندی، مقام یہ ہے کہ آقا مدنی مدینے والے سرکار اتنا پاکیزہ، اتنا بلند و بالا، اتنا مبرر نبی ہے کہ حضور علیہ السلام کے جسم اطہر پہ اللہ نے اجازت نہیں دی کہ مکھی امام الانبیاء کے جسم اطہر پہ بیٹھ سکے۔ ساڑھے نبی ورگا کوئی نبی آ سکتا ہے؟ حضور علیہ السلام کی ذات و صفات میں، ختم نبوت میں دوسرا شریک کوئی نہیں۔
مسلمانوں، امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمتوں کا، بلندیوں کا کیا کہنا؟ ابھی زمین نہیں بنی، آسمان نہیں بنا، چاند نہیں، سورج نہیں، ستارے نہیں، شجر نہیں، حجر نہیں، جمادات نہیں، نباتات نہیں، انسان نہیں، جن نہیں، فرشتے نہیں، رب العالمین نے عالم ارواح میں امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمتوں کو، بلندیوں کو، مقام کو بیان فرما دیا۔ فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ ماشاءاللہ، میرے والی سونا سبحان اللہ، سبحان اللہ ختم نہ کرو، سبحان اللہ بہت بڑا سوال۔ علماء نے لکھا ہے کہ ساتوں زمین آسمان کو بچھا دیا جائے نا تو ایدی مسافت مک سکتی ہے، سبحان اللہ ثواب نہیں مک سکتا۔ آنکھو نا سبحان اللہ، پچھلے بھی آنکھو سبحان اللہ، ماشاءاللہ قابل فتح ہو گیا ہے، فتح ہو گیا نا، انتے پگڑیاں انہوں نے فتح کیتا ہے، جنت چہرے کی سنت رسول دی برکتیں دیکھو نا، حضور دی سیرت پہ برکتیں دیکھو۔ اللہ رب العزت نے سارے دنیا دے یہودیاں نو ذلیل کر کے سنت رسول زندہ کرنے والے نے کابل تے مسلماناں دا ملک اللہ پاک نے فتح فرمایا۔ رب العالمین نے عالم ارواح میں امام الانبیاء کی عظمتوں کو بیان فرما دیا۔ فرمایا لوگوں، دنیا میں آنے والوں، دنیا میں صدر آئیں گے، وزیر آئیں گے، امیر آئیں گے، کبیر آئیں گے، ان کی سیرت بعد میں شروع ہوگی، سوانح عمری لوگ لکھیں گے، بعد میں لکھا جائے گا فلاں صدر ایسا تھا، فلاں وزیر ایسا تھا، لیکن آمنہ کے در یتیم کی شان یہ ہے، عظمت یہ ہے، بلندی یہ ہے، مقام یہ ہے۔ ابھی کائنات نہیں بنی، ابھی زمین نہیں بنی، آسمان کوئی نہیں، چاند نہیں، سورج نہیں، ستارے نہیں، بندے ہے ہی کوئی نہیں، ابھی کوئی شے وجود میں نہیں آئی، لیکن رب العالمین نے عالم ارواح میں نبیوں کی روحوں کو بلا لیا، اور آدم کی روح موجود ہے، شیش علیہ السلام کی روح موجود ہے، خلیل اللہ کی روح ہے، نبی اللہ کی روح موجود ہے، نبی اللہ کی روح موجود ہے۔ اللہ نے وعدہ لے لیا، اور نبیوں کی روح ہو، اور پیغمبروں کی روح ہو، اور رسولوں کی روح ہو، دنیا میں جاؤ گے شان نبوت عطا فرماؤں گا، عظمتیں عطا فرماؤں گا، بلندیاں عطا فرماؤں گا۔ دنیا میں جانے کے بعد میں اللہ کی توحید کا اعلان کرو گے، اس بات کا اعلان کرو گے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کی خدائی میں دوسرا شریک کوئی نہیں، ثانی کوئی نہیں، ساجی کوئی نہیں، اللہ جیسا دوسرا ہے ہی کوئی نہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ اور نبیوں، اے پیغمبروں، اے رسولوں، میں اللہ کے نمائندے بن کے جانے والوں، جہاں میں پروردگار عالم کی توحید کا اعلان کرو گے، میری ربوبیت کا اعلان کرو گے، میں اللہ کی یکتائی کا اعلان کرو گے، اللہ رب العزت کے ایک ہونے کا اعلان کرو گے۔ دوسرا ضروری کام یہ ہے، ذمہ کام یہ ہے، یہ کام بھی ضرور کرنا پڑے گا، ہر نبی اپنی قوم کو یہ تعلیم دے گا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ
به ولا تنصرن، اس بات کا ضرور اعلان کرو گے، اس بات پہ ایمان لاؤ گے، نبی ہمیں، پیغمبر ہمیں، رسول ہمیں، لیکن خاتم النبیین امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے ہم خوشخبری سنانے کے لیے آئے ہیں۔ اس بار کا اعلان کرو گے کہ اللہ جیسا بھی کوئی نہیں، امام الانبیاء جیسا بھی ہے ہی کوئی نہیں۔ مسلمانوں دنیا میں دیکھ لو، ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مدینہ منورہ بھی پاک ہے، ہمارے نبی کا پسینہ اطہر بھی پاک ہے۔ یو کے کا صدر کیوں نہ ہو، امریکہ کا صدر کیوں نہ ہو، پاکستان کا صدر کیوں نہ ہو، بڑے بڑے امیر آدمی کیوں نہ ہو، بڑے بڑے پرفیوم خوشبو عطر استعمال کرنے والے لوگ کیوں نہ ہو، ان کے پسینوں سے بدبو آتی ہے، لیکن آمنہ کے در یتیم، مکے کا یتیم، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھو، عظمت دیکھو، بلندی مقام دیکھو، امام الانبیاء کے پسینہ اطہر کا ساری دنیا کے عطر بھی، ساری دنیا کے پرفیوم بھی، ساری دنیا کے عرق بھی، ساری دنیا کے پھول بھی، ساری دنیا کی خوشبوئیں جمع ہو کے امام الانبیاء کے پسینے میں سے جو اللہ نے خوشبو کا نزول فرمایا، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تذکرے عالم ارواح میں، بلندی عالم ارواح میں، شان عالم ارواح میں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب العالمین نے آپ کے ذکر خیر کو بلند و بالا فرما دیا۔ انسانیت کی ابتدا ہوئی، اللہ نے اپنے معبود کی عظمتوں کو بلند فرمایا۔ آدم علیہ السلام فرماتے ہیں، جب اللہ نے مجھے پیدا کیا، میرے اندر روح کو پھونکا، جنت کا بسیرا، جب میں نے دنیا میں آنکھ کھولی، پہلی نگاہ ڈالی، پہلی نظر دوڑائی، دنیا میں آنکھ کھولی، میں نے دیکھا اللہ کا عرش عظیم میری نگاہوں کے سامنے موجود ہے، لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ انسانیت کی ابتدا ہوئی تو ہمارے نبی کے تذکرے، امام الانبیاء کے تذکرے، امام الانبیاء کی بلندیاں، امام الانبیاء کی شان، عظمت، بلندی، مقام۔ آدم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے میری پسلی سے جناب حوا کو پیدا فرمایا، جنت کا بسیرا۔ جناب آدم نے جناب حوا کو دیکھا، عرض کیتا ہے میرے اللہ ایک اڑیشہ ہے، فرمایا آدم اے عورت تیرے واسطے پیدا کی گئی، میرے اللہ میرے واسطے پیدا کی گئی ہے، انہوں پکڑ کے دیکھا، انہوں لمس کرا، چھوا پکڑ کے دیکھ لو عورت ہوندی کس طرح دی ہے۔ شکر ہے آپ اس طرح دا کدے کردے کوئی نہیں ہے۔ ساڈا مسلمان روڈ تے کھلوندے اس واسطے تاکہ آن جانا نہیں مائی بیویاں نوں ہو گیا نا، اسلام سیرت پوری ہو گئی، حضور کی محبت پوری ہو گئی۔ لیکن اللہ پاک انسانوں کو انسان ہونے کا شعور سکھا رہے ہیں، انسانیت کی ابتدا ہو رہی ہے، آدمیت کی ابتدا ہو رہی ہے، بشریت کی ابتدا ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ آدم بے شک آپ کے لیے پیدا کی گئی ہے، لیکن ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں، چھونے کی اجازت نہیں، پکڑنے کی اجازت کوئی نہیں۔ میرے اللہ جب میرے لیے پیدا کی گئی ہے، دیکھنے کی بھی اجازت کیوں نہیں؟ فرمایا کہ آدم آپ ابو البشر ہو، یہ ام البشر ہے، آپ پوری کائنات انسانیت کے ابا ہو، یہ پوری کائنات انسانیت کی اماں ہے۔ انسان ہونے کے لیے شعور ہے، اصول یہ ہے پہلے ان کا حق
مہر ادا کرو پھر ہاتھ لگانے کی اجازت ہوگی۔ عرض کر دیا میرے اللہ جنت کا بسیرا ہے، جنت کے محلات موجود ہے، جنت کے باغات موجود ہے، حور و غلمان موجود ہے، شراباً طہورا کی نہریں موجود ہے، دودھ کی نہریں موجود ہے۔ پروردگار عالم کون سی شے پیش کروں تاکہ جناب نوح کا حق مہر ادا ہو جائے؟ فرمایا کہ آدم آج ان تمام کی تمام چیزوں کی ضرورت کوئی نہیں ہے، قبول کوئی نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں منظور کوئی نہیں ہے، سونے کی ضرورت نہیں، چاندی کی ضرورت نہیں، ہیرے جواہرات کی ضرورت نہیں، مال و متاع کی ضرورت کوئی نہیں، باغ و بہار کی ضرورت کوئی نہیں، کوٹھی بنگلوں کی ضرورت کوئی نہیں۔ وہ آدم آج انسانیت کی ابتدا ہو رہی ہے، بشریت کی ابتدا ہو رہی ہے، آدمیت کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اگر یہاں امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان بیان نہ ہو، عظمت بیان نہ ہو، بلندی بیان نہ ہو، پھر زمینوں کو آسمانوں کو بنانے کا فائدہ کیا ہوا؟ آدم ضرورت اس بات کی ہے، آج سونا بھی قبول کوئی نہیں، چاندی بھی قبول کوئی نہیں، محلات بھی قبول کوئی نہیں، شراب طہورا کی نہریں بھی قبول کوئی نہیں، دودھ کی نہریں بھی قبول کوئی نہیں، شہد کی نہریں بھی منظور کوئی نہیں۔ آدم ضرورت اس بات کی ہے تیرا حق مہر بھی ادا ہو جائے، میرے محبوب کا ذکر خیر ہو جائے، میرے محبوب کی عظمت بیان ہو جائے، میرے محبوب کی بلندی بیان ہو جائے، تاکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو پتہ چل جائے امام الانبیاء کی شان کیا ہے، عظمت کیا ہے، بلند مقام کیا ہے۔ اور آدم یہیں پہ کھڑے ہو کے امام الانبیاء کی ذات اقدس پہ درود پاک پڑھ دو، تمہارا حق مہر ادا ہو جائے گا۔ معلوم ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، عظمت، بلندی، مقام یہ ہے۔ حضور کی ذات اقدس پہ درود پاک پڑھنا، سونا چاندی، دنیا کی کوٹھی بنگلے پلاٹ پلازے مارکیٹیں، دنیا کی جتنی بھی قیمتی چیزیں ہیں اللہ کی بارگاہ میں ان کی قیمت مچھر کے پر کے برابر ہے۔ فرمایا جنت کے محلات بھی، جنت کے باغات بھی، شراب طہورا کی نہریں بھی، حور و غلمان بھی، ان سب سے زیادہ قیمتی مدینے والی سرکار پہ درود پاک پڑھنا۔ مسلمانوں ہمارے نبی کی شان دیکھو، عظمت، بلندی، مقام دیکھو۔ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس میں 18,000 مخلوقات درود پاک پڑھتے ہیں۔ صرف تساں ایسا نہیں پڑھ رہے، ساری کائنات کو حکم ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ایک دن شہد کی مکھی سے پوچھا، وہ کو پوچھا تیرا شہد میٹھا کیویں ہو جاتا ہے؟ تو تے کدی برسین تے بہنی ہے، کدی جوار تے، کدی مکئی تے، کوڑے کوڑے عرق کٹھے کرتی ہیں۔ آخر لگی کہ میں اسا ساریاں عرب کٹھے کر کے نا اسی اپنے چھتے تے کٹھے ہو کے اپنی جگہ گھر مقام کٹھے ہو کے نا اسا حضور دی ذات اقدس سے درود پاک پڑھ دینیا کہ یہ شاید عرق میٹھا ہو جائے۔ دیکھو نا صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی شان کو ہم کیا سمجھیں گے؟ عظمت، بلندی، مقام کیا سمجھیں گے؟ صحابہ فرماتے ہیں جبرائیل امین نوریوں کا سردار سید الملائکہ جبرائیل امین جب امام الانبیاء کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائے، روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ بار بار حاضر ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آگے جبرائیل ہے، اس کو جا کے دیکھنا، وہاں سے جبرائیل امین حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا۔ کدے بھی نوری اندر سرکار سید الملائکہ جبرائیل امین نے مدینے والی سرکار کو پیٹھ نہیں کی، کبھی بھی ابھی گستاخی نہیں کی تھی۔ حضور کی خدمت میں یہ گھٹنوں کے بل چل کے آتا تھا اور اٹھ پیرا پیٹھ نہیں سی کرتا۔ حضور علیہ السلام نے چہرے انور کا دیدار کردیاں اتھوں رخصت ہو جاتا۔ اس واسطے اس دروازے کا نام باب جبرائیل،
کہ جبرائیل امین کتوں آندا دربار رسالت تو لوگو مسلمانوں اس نبی کا کیا کہنا، خاتم النبیین عظمتوں والے نبی کا کیا کہنا کہ جن کا ادب و احترام نوریوں کا سردار کہتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں دنیا میں جتنے بھی نبی آئے، کوئی ایک علاقے کا نبی، ایک بستی کا نبی، ایک ملک کا نبی، کوئی قوم مدین کا نبی، کوئی قوم سمود کا نبی، کوئی قوم عاد کا نبی، کوئی بنی اسرائیل کا نبی، لیکن ہمارے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان دیکھو، عظمت دیکھو، بلندی مقام دیکھو۔ ارشاد خداوندی ہوا محبوب علیہ السلام خود ہی اعلان فرما دیجئے، اللہ کا قرآن بول اٹھا، اللہ پاک نے فرما دیا محبوب علیہ السلام انی رسول اللہ إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض۔ وقال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پروردگار عالم نے آپ علیہ السلام کی ذات اقدس کو زمین والوں کا بھی نبی بنایا، آسمان والوں کا بھی نبی، چاند کا بھی نبی، سورج کا بھی نبی، ستاروں کا بھی نبی، شجر کا بھی نبی، حجر کا بھی نبی، جمادات کا بھی نبی، نباتات کا بھی نبی، ذرے ذرے کا نبی، پتے پتے کا نبی، کونے کونے کا نبی، پہاڑ کے ایک کنکر پتھر پتھر کا نبی۔ ابو جہل لعین مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں خدمت میں ابو جہل اپنے ہاتھ میں پتھر لے کے آیا کھڑا ہے، آگے کہتا ہے محمد بن عبداللہ ظالم جن کی بنا پہ محمد الرسول اللہ نہیں کہتا، بلکہ کہنے لگا محمد بن عبداللہ بڑی بڑی باتیں بیان کرتے ہو، اصحاب کہف کا واقعہ بیان کر دیا، پچھلے نبیوں کے انبیاء کے واقعات بیان کر دیے، بڑی بڑی باتیں بیان کر دی، اور کالی کرنی والے اور محمد بن عبداللہ بتلا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ کی ختم نبوت کا امتحان ہے۔ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا ظالم محمد الرسول اللہ کی ختم نبوت کے امتحان کی بات کرتا ہے، آجا اگر تم نے امتحان کی بات کی ہے پھر میں محمد الرسول اللہ لبوں کو شائع نہیں فرماؤں گا، بولوں گا نہیں، اپنے لبوں کو حرکت نہیں دوں گا، میں اللہ کا نبی ہوں، میں خاتم النبیین ہوں، میں نبیوں کا سردار بن کے آیا، میں سلطان الانبیاء بن کے آیا، میں پوری ساری مخلوقات کا نبی بن کے آیا، ذرے ذرے کا نبی بن کے آیا، وما ينطق عن الهوى۔ ابو جہل اللہ کے قرآن کی شان یہ ہے، اللہ کے محبوب کی شان یہ ہے، میرا رب مجھے حکم دیتا ہے میں اپنے لبوں کو حرکت دیتا ہوں، میں خود کچھ نہیں بولتا، میں جواب نہیں دوں گا، میرا اللہ تجھے جواب دے گا۔ ابو جہل جو پتھر اپنے ہاتھ میں لے کے آیا یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے مجھے ایک نبی بنا کے بھیجا ہے۔ اپنا بھی عقیدہ ہے نا، حضور علیہ السلام 18,000 مخلوقات کے نبی، ذرے ذرے کا نبی، پتے پتے کا نبی، کونے کونے کا نبی، گائے کا نبی، ہرن کا نبی، چڑیا کا نبی۔ ابھی ناخواہ حضرات کہہ رہے تھے حضور علیہ السلام کی شان بیان کرنے کے لیے گو بول رہی ہے، چڑیا بول رہی ہے، ہرن بول رہی ہے، میرے آقا انہیں شکاریوں نے میں نے شکار کر لیا تو تسی کی آخری میرے آقا تسی میرے بھی نبی ہو، ساری دنیا دے نبی میرے بھی تسی نبی ہو۔ اونٹ بول اٹھا میرے آقا، میرے مالک نو آکھو نا دنیا والا مالک، خوراک میں چھوڑی دیتا ہے، وزن میرے تو زیادہ پاتا ہے۔ اونٹ بول رہا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ابو جہل کے مٹی کی طرف اشارہ فرما دیا، اور پتھرو حکم کرو تم اللہ کی مخلوق ہو، میں تمہارا نبی ہوں، خود بول کے میری ختم نبوت کی گواہی دو۔ علماء نے لکھا ہے ابو جہل کا ہاتھ ہے، پتھروں میں سے آواز آ رہی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سبحان اللہ۔ امام الانبیاء
کے نبی، فرشتوں کے نبی، 18,000 مخلوقات کے نبی، جنات کے نبی، پھولوں کے نبی، پھول کی خوشبو کے نبی، کونے کونے کے نبی، پتے پتے کے نبی، ذرے ذرے کے نبی، اور رب کائنات کی قسم نبیوں کے نبی. یہ جو نبی کوئی پہلے نہ آیا نہ بعد آ سکتا ہے. ایسا نبی کوئی ہو سکتا ہے؟ یہ قادیانی، یہ مرزائی، یہ یہودی، یہ بھنگی، یہ چوڑے ساڈے نبی کے مقابلے جو نبوت کا دعویٰ کرنے والے، کیا ساڈے نبی ورگا کوئی نبی ہو سکتا ہے؟ ایک عظمت بلندی مقام ان کو نصیب نہیں ہو سکتی جو آمنہ کے در یتیم کو رب العالمین نے بلند مقام. اور میرے آقا مدینے میں قرآن مدینے میں آ گیا، میرے آقا مکہ میں قرآن مکہ میں آ گیا، میرے آقا صدیق اکبر کے کندھے آتے تے قرآن اتنے بھی آ گیا. آقا نا سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. امام الانبیاء علیہ صدیق اکبر کے کاندھوں پہ، صدیق کے کندھے آتے امام الانبیاء تشریف فرما. جبرائیل امین اٹھے اللہ کا قرآن لے کے آ گیا. لا تحزن ان اللہ معنا. محبوب علیہ السلام صدیق اکبر کو بھی تسلی دو نا، پریشان نہ ہوئے، غمزدہ نہ ہوئے. لا تحزن ان اللہ معنا. واہ صدیق اکبر تیرے مقدر پہ دو جہاں قربان کر دوں. امام الانبیاء کندھے میں تشریف فرما اور حضور کی سیرت طیبہ عظمت بلندی مقام سے قربان جاؤ. اللہ نے فرمایا شب ہجرت فیصل سے بیان کر رہے تھے، اللہ نے فرمایا محبوب چلو. میرے اللہ کتنے فرمایا صدیق اکبر کے دروازے پر تشریف لے گا. قربان جاؤں صدیق اکبر تیری محبت. یہ گل اس واسطے میں عرض کی کہ اپاں نو حضور دی محبت دا جلسہ سنن آئیو سیرت النبی دا. اللہ کرے اپاں نو حضور نال سچی محبت ہو جائے. صرف نعرہ لانا غلام ہے غلام ہے حضور دے غلام ہے. چہرے سیرت رسول بھی ہونی چاہیے، نماز بھی ہونی چاہیے، قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے، اما ابا دا ادب بھی ہونا چاہیے، بیوی بچوں کا ادب، بڑیاں کا ادب، بچہ اذان دا ادب. ساڈے پاس اذان کا بھی ادب کوئی نہیں ہوتا. ہر بندہ ماشاءاللہ نیٹ چلاتا، فیس بک چلاتا ہے. ساڈے پاس کیا ہوتا ہے کہ جلدی اذان مکنی چاہیے اور سٹاپ لگا دے جلدی جلدی ایویں ٹچ سکرین دے جلدی کہ مولوی نو چین ہی کوئی نہیں، پتہ ہی کوئی نہیں کتنا بڑا ثواب اساں ضائع کر رہے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے نا، اذان سنی جاتی ہے. توجہ بڑی قیمتی بات، قبر میں کام آئے گی حضور کی سیرت. جب اذان ہوتی ہے اذان سنی جاتی ہے، خاموشی کے ساتھ جواب دیا جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بندہ دعا بھی پڑھتا ہے، چھوٹی سی دعا. تو اللہ پاک حکم فرماتے ہیں فرشتوں میرے بندے کے نام اعمال میں 15 لاکھ نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. مسلمانوں کی اذان بھی بڑھتی اپا مسلمان ہیں، حضور دے غلام، حضور دی سیرت سے عمل کرنا لے، امام الانبیاء دی سیرت طیبہ نو اچھا سمجھنا لے. ایک عمل کے بدلے میں چھوٹا جا عمل صرف اذان سننا، اذان کا ادب کرنا، اذان کا احترام کرنا. ادھر اذان سنتا ہے، ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے. سننے والے کے نام اعمال میں اللہ پاک 15 لاکھ نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. اتنی شان والا نبی، عظمتوں والا نبی، مقام والا نبی. مسلمانوں دنیا کا جو دستور ہے بادشاہ بولے اسے گفتگو کہا جاتا ہے. اخبار نقل کرتا ہے، ٹیلی ویژن نقل کرتا ہے، صدر نے بھی آنکھا ہے، وزیر اعظم نے آنکھتا ہے. لیکن آمنہ کا در یتیم، مکے کا یتیم، احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے لبوں کو حل کر دے اسے قرآن کہا جاتا ہے. اسی کو کہتا ہے کہ من محن نبی، من پھار نبی، من محن نبی، من پھار نبی. تیری ذات دیا کیا کہتا
یہ بولے تم ہو پھول گردے انوار دیو برساتا نہیں انوار دیو برساتا سن ایک دوجے نو کہندیا راتا سن اور جس رات دے تڑکے آپ آئے اس رات دیو کیا باتاں او کہتے کرم ہوئی سرکاراں دے غم تل گئے غم دے مارا دے فتح اللہ والی سے جڑے ملاقات دیو کیا باتاں ہر نبی کو میرا زمین پہ ہوا کسی کو چھرے کے نیچے معراج ہوا آرے کے نیچے معراج ہوا چیخا میں معراج ہوا خوب میں معراج ہوا لیکن آؤ آمنہ کا در یتیم مکے کا یتیم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے شان دیکھو عظمت بلندی مقام دیکھو ایسا مرتبہ مقام کسی کو نصیب نہ ہوا نہ کبھی ہو سکے گا میزبان خدا مہمان مصطفیٰ عرش عظیم کا مہمان ہے جنتی براق سواری بن کے آیا جبرائیل میکائیل لینے کے لیے آئے 70,000 فرشتہ ہر طرف درود و سلام پڑھتا ہوا چل رہا ہے امام الانبیاء کی ذات اقدس نے اپنے نالے مبارک اتارنا چاہیے ارشاد خداوندی ہوا محبوب علیہ السلام کیا کرنے لگے ہو عرض کر دیا میرے اللہ میں اپنے جوتے مبارک اتارنے لگا ہوں فرمایا محبوب آج شب معراج ہے میزبان خدا ہے مہمان مصطفیٰ ہے عرش عظیم کا مہمان ہے جنتی براق سواری بن کے آیا جبرائیل میکائیل لینے کے لیے آئے پوری کائنات کھڑے ہو کے استقبال کر رہی ہے زمین استقبال کر رہی ہے آسمان استقبال کر رہا ہے ہوا رخ استقبال کر رہی ہے اور ساری دنیا نظام کائنات چلانے والا میں اللہ نے میں سچ بند کر دیا اور محبوب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم محبوب نرالا ہے استقبال بھی نرالا ہونا چاہیے فرمایا آج نالین جوتے مبارک اتارنے کی ضرورت کوئی نہیں صدیوں سے میں اللہ کا آپ کے جوتوں کا منتظر ہے نالین سمیت میں اللہ کی عرض پہ تشریف لے آؤ اتنی شان والا نبی عظمتوں والا نبی مقام والا نبی فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ حضور علیہ السلام نے ہمیں نماز دی روزہ دیا حج دی زکات سونے نبی نے سونا سونا اخلاق بھی دیتا سونا سونا اخلاق کسے کہتے ہیں حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ یہ ہے صحابہ فرماتے ہیں حضور کی خدمت میں جب بنات رسول آتی حضور کی شہزادیاں تشریف لاتی خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب حاضر خدمت ہوتی مدینے والی سرکار آقا مدنی امام الانبیاء کھڑے ہوتے فرما کے اپنی شہزادی کا استقبال فرمایا معلوم ہویا اپنی بیٹیاں دا ادب کرنا اپنی دھیاں دا ادب کرنا اپنی لخت جگر نور نظر دا ادب کرنا دھیاں نال پیار کرنا بھی امام الانبیاء کی سیرت طیبہ ہے حضور نے اپنا بیٹیوں کا بھی ادب و احترام کرتے ہیں ساڈے ملک پاکستان چھوٹی چھوٹی بچیاں نال زنا کر کے انہوں نے قتل کیا جاتا ہے سزا کوئی نہیں ملی نہ زینب کا قاتل لب ہے نہ کسی اور بچی کا قاتل لب ہے زمانے جاہلیت میں لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ بردور کرتے تھے مسلمانوں اسلام سے اچھا مذہب کوئی نہیں لیکن اس سے تو اچھے وہ لوگ تھے وہ کم از کم زنا بدکاری کو نہیں کرتے تھے آج کا مسلمان اتنا ظالم ہے حضور کا غلام قرآن والا نماز والا اذان والا اسلامی ملک کے پاکستان میں رہتا ہے لیکن چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ ہم نے کیا ساڑی نیوز ہر بندے دے جیب ایک موبائل ٹچ سکرین والا موبائل وائی فائی پہ ساری بیماریاں لگی ہوئی ہیں یہ ساری خبراں یہودی بھی پڑھتے ہیں
یہودی غیر مسلم ہندو وہ آتے ہیں یار اے مسلمان وہ کدی مسلمان اس طرح کا ہوتا ہے مولانا صلی اللہ علیہ وسلم والے بڑے اللہ والے متقی پرہیزگار گزارے حضرت ہندو ٹکرایا آخر لگا حضرت کروڑ درا تے دسو فرمایا کروڑ درا دسا یا توڑ درا دسا حضرت توڑ درا کیڑا ہوتا ہے فرمایا پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہندو نے کلمہ پڑھے مسلمان ہو گئے آپ ابھی تو پاکستان میں سارے مسلمان بیٹھے ساڈا کدے رنگ بھی نہیں مندی ہے روز گھر چ لڑائی جھگڑا فساد ادھر گھر جاؤ فوراً لڑائیاں کیوں ساڈا گھر رن نہیں مندی بیوی بیگم صاحبہ بچے چھوٹے چھوٹے بچے ساڈا گھر نہیں مانتے سوچا کرو ہم نے حضور کی سیرت کو چھوڑ دیا حضور کی سیرت کی بات آج ملک پاکستان کی در و دیوار مسلمانوں سے بغاوت کر رہی ہے مہنگائی کا رونا رونے والوں مہنگائی نہیں ہوئی برکتیں ختم ہوگی رحمتیں ختم ہو رہی فجر پڑھنی کوئی نہیں زور اثر بھی نماز کو واسطے ٹائم کوئی نہیں ہوتا باقی سارے دنیا کے کاموں واسطے ٹائم ہوتا ہے لیکن حضور دی سیرت واسطے نماز واسطے قرآن واسطے ٹائم کوئی نہیں تو کہڑا صدر لگیا ملک دا کھوتے رڑی والے نوں بھی آکھے میرے کو ٹائم کوئی چپڑا سے نہیں میرے کو ٹائم کوئی نہیں جی ملک الموت آئے گا نا انہوں بھی آخنا میرے کو مرن واسطے بھی ٹائم مسلمان اپا مسلمان اسلام والے قرآن والے نماز والے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی کرنے والے تابعدار مولانا کی عادت تھی کنگھی کرنے سے جو بال اٹھ جاتے تھے سنت رسول کا ان بالوں کا بھی ادب و احترام فرمایا انہوں نے بھی گلیاں میں نالیاں میں کسی جگہ رولن واسطے یعنی بے ادبی نہیں کی بلکہ سنت رسول کا ادب و احترام فرمایا ساڈے پاسے گاڑی رکھنے کی توفیق کوئی نہیں دوسرے کا مذاق اڑا بے ادبی کی اللہ دے بندے تو توفیق کوئی نہیں دوسرے کی بے ادبی نہ کر کیوں یہ سنت رسول ہے ساری سنتوں کے سردار یہ سنت رسول ہے داڑھی کا ایک ایک بار اللہ کا ذکر بیان کرتا ہے خبر میں جاؤ گے اور اس سے دیکھ کے کہیں گے شکل سے حضور کا امتی معلوم ہوتا ہے انشاءاللہ اللہ پاک کسی پہ فیصلہ کرنا ہے ربیع الاول آ رہا ہے سیرت کا مقصد کیا ہے سیرت اپنے اوپر طاری کرنا منانا نہیں سیرت کا مقصد ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے طاری کرنا اگر غیر مسلم بھی دیکھے نا وہ مجبور ہو جائے اسلام سے دور جانا مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کو اسٹیشن پہ ایک ہندو نے دیکھ لیا حضرت ٹکٹ لینے کے لیے جب تشریف لے گئے ہندو کہنے لگا حضرت جی میں پرلی طرف سے آ کے آپ کو ٹکٹ دیتا ہوں حضرت کی خدمت میں آ کے ٹکٹ پیش کر کے رو کے کہنے لگا مولانا میں نے آپ کو گاڑی کا ٹکٹ دیا آپ مجھے کلمہ پڑھا کے جنت کا ٹکٹ دے دیں فرمایا بھائی مجھے کیا ہوا تجھے کیا یک اسلام کیسے یاد آ گیا مسلمان ہونا کیسے یاد آ گیا تجھے اللہ کا قرآن کیسے یاد آ گیا تجھے امام الانبیاء کی غلامی کیسے یاد آ گئی کہنے لگا مولانا میں نے غیر ارادی طور پہ نگاہ نظر تیرے چہرے پہ پڑی آپ کے چہرے پہ پڑی میرے دل نے فیصلہ کر لیا وہ اللہ اور اللہ کا محبوب کتنا سونا ہوگا جس نبی کی سنت اتنی سونی سبحان اللہ مولانا میں نے فیصلہ کر لیا میں امام الانبیاء کا غلام بن گیا میں صدیق اکبر کا غلام بن گیا میں عثمان غنی کا غلام بن گیا میں اسناد کریمین کا غلام بن گیا مولانا جلدی کرو مجھے کلمہ پڑھاؤ میں نے آپ کو گاڑی کا ٹکٹ دے دیا مجھے کلمہ طیبہ پڑھا کے جنت کا ٹکٹ دے دے مولانا کو لوگوں نے کیس کیا عدالت میں بلایا
مولانا ہمارے بندے کو تم نے زبردستی کلمہ کیوں پڑھایا، اسے مسلمان کیوں بنایا؟ مولانا نے فرما دیا جج صاحب زیادہ بات نہ کرو، ہم کسی کو مجبور نہیں کرتے، اپنی مرضی ہے۔ اس ہندو نے راستہ پوچھا، میں نے اسے جنت کا راستہ بتا دیا۔ ہمارا اہل سنت والجماعت حنفیوں کا عقیدہ ہے اللہ والوں کی نگاہیں تقدیر بدل دیتی ہیں۔ اللہ والا اگر کسی غیر مسلم کو دیکھ لے وہ اسلام قبول کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ اللہ والا اگر کسی بدکار کو دیکھ لے رب العالمین اسے توبہ کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، اسے نمازی بنا دیتے ہیں، اسے قرآن والا بنا دیتے ہیں، اسے کلمہ والا اللہ پاک بنا دیتا ہے۔ مولانا نے جب زیادہ جرا کی، زیادہ باز کی، مولانا نے جج کی طرف دیکھا، اشارہ کر کے فرمایا او جج صاحب زیادہ بات نہ کرو، کیا میں نے آپ کو کہا کلمہ پڑھو؟ جج پڑھنے لگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولانا نے اس طرف والوں کو اشارہ کر دیا، کیا میں نے ان لوگوں کو کہا کلمہ پڑھو؟ وہ بھی کلمہ پڑھنے لگے۔ مولانا نے اس طرف والوں کو اشارہ کر دیا، کیا میں نے ان لوگوں کو کہا کلمہ پڑھو؟ ایک وکیل بدبخت تھا جو بھاگ گیا، پوری عدالت ہندوؤں کی تھی، مولانا اشارہ فرما رہی ہے، ہر طرف سے آواز آ رہی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ساڈے ایمان کا دنیا سے اعتبار کوئی نہیں، فرشتے کیویں اعتبار کرنگے؟ کیڑا ایمان؟ وپاری ساڈے ایمان کا اعتبار نہیں کرتے، منڈیاں دے، مارکیٹاں دے، دکاناں دے، ساڈے نال کوئی کاروبار نہیں کرنا چاہتا مسلمانوں کا ایمان ہی کوئی فرشتے کو کیا آخر؟ قبر پوچھا جائے گا مر ربو کا بدلا، تیرا رب کون ہے؟ اسی میں منیا ہی کوئی نہیں، ماں نبی ہوگا، چہرے تو سنت ہی کوئی نہیں، تو ماں نبی ہوگا، مقصد کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ کی میں زبان سے جاری ہو جا، ماں دین ہوگا، ساری زندگی دین نو منیا ہی کوئی نہیں۔ اچھے مولوی دیندار آسان دنیا دار بڑے کھلو کے آ گیا نہ مسلمانوں نے میں نہ کیا کرو سیرت النبی امام الانبیاء کا جلسہ سنن واسطے آئے ہو، اپا سارے الحمدللہ دیندار، ٹھیک ہے کاروبار الگ الگ لے کے میں نہ کیا کرو۔ قبر میں سوال کیا جائے گا ماں دینوں کا بتلا، تیرا دین کیا ہے؟ جو مسلمان ہوگا نا اسلام کو پسند کرنے والا وہ آکھے گا الحمدللہ دین الاسلام، میں اسلام کو پسند کرتا ہوں، پہلے بھی پسند کرتا تھا، مرنے کے بعد بھی الحمدللہ، جنت کے داخلے میں بھی الحمدللہ میں اسلام کو پسند کرتا رہوں گا۔ حضور کے دربار میں جنگی قیدی کافرہ لڑکی آئی بیٹھی ہے، خوبصورت بھی ہے، جوان بھی ہے، یاد رکھو خوبصورت بھی ہے، جوان بھی ہے، سونی بھی ہے، آئی بھی بیچاری کافرہ جو ننگے سر قیدی بن کے آ گیا، آقا مدنی مدینے والی سرکار کی نگاہ نبوت پہ حضور نے فرمایا بلال رضی اللہ تعالی عنہ چھیتی آ جلدی کر، میرے آقا کیا ہو گیا؟ فرمایا جلدی کر، اس کافرہ بیٹی کے سر پہ رحمت والی چادر ڈال، انہوں پردہ کرا، چھتی کر جلدی کر۔ صحابہ بول اٹھے میرے آقا ساڈی مہمان کوئی نہیں، دشمن ہے، مسلمانوں کو قتل کرنے واسطے آئی، شہید کرنے واسطے آئی، دین دی دشمن، صحابہ دی دشمن، نبی دی دشمن، قرآن دی دشمن۔ حضور نے فرمایا بلال صدیق عمر صحابہ دھی تو دھی ہوتی ہے نا، بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے، چاہے جائے کہ کافر کی بیٹی بھی کیوں نہ ہو، جلدی کرو محمد الرسول اللہ کا حکم ہے، اس کافرہ بیٹی کے سر پہ چادر ڈالو، تاجدے والے سارنو جلدی کرو پردہ کراؤ۔ میرے آقا کیوں؟ فرمایا کہ یہ بیٹی اپنے باپ کافر کے دربار میں بھی ننگے سر بیٹھے، محمد الرسول اللہ کے دربار میں بھی ننگے سر بیٹھے، پھر کافر کے دربار میں، باپ کافر کے دربار میں، محمد الرسول اللہ کے دربار میں فرق ہے۔ سر پہ رحمت والی چادر آئی، حضور نے پردہ کرایا، اخلاق کا فائدہ دیکھو، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، حضور نے پردہ فرمایا، پردہ کرایا۔ میرے آقا گفتگو فرماتے ہیں، مطلب ہوتا ہے میری دھی، میری بیٹی بتلا اب کیا چاہتی ہے؟
پتہ اپنی دیا کو کبھی نہیں پوچھا نا، کبھی اپنی بیٹی سے نہ پوچھا، کبھی بہن سے نہ پوچھا، کبھی اماں سے نہ پوچھا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے دریافت فرمایا میری بیٹی کیا چاہتی ہے؟ اندازہ لگاؤ کافر کی بیٹی ہے، جنگی قیدی بن کے آئی ہے، ننگے سر آئی، میرے آقا نے رحمت والی چادر ڈال دی۔ میرے آقا کا سونا اخلاق دیکھو، اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ سوال کر رہے ہیں اور پوری کائنات کی اماں عائشہ صدیقہ امام الانبیاء کا سونے نبی کا سونا اخلاق بیان فرما دیجیے۔ آپ نے فرما دیا کان خلقہ القرآن۔ او لوگوں کیا تم نے کبھی اللہ کا قرآن نہیں پڑھا؟ امام الانبیاء کا سونا اخلاق، بلند اخلاق، اچھا اخلاق، اخلاق حسنہ تمام کا تمام اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے۔ کہنے لگی میرے آقا اگر مجھ سے پوچھ کے فیصلہ کرنا چاہتے ہو مجھے باحفاظت میرے گھر پہنچا دو۔ ساڈا وقت ہونا دیا ظاہری کیوں ہوئے ساری تیری گلیں تھوڑی منی جانی ہیں، لیکن یہ نبی کا دربار ہے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے جیسا تو چاہتی ہے ویسا ہوگا۔ حضور کا سونا اخلاق دو صحابہ نے فرمایا بھائی اس کو اس کے گھر چھوڑ کے آؤ، حفاظت کے ساتھ چھوڑ کے آؤ۔ میرے آقا نے اور کوئی گل نہیں ساتھ فرمائی۔ ساڈی سفید وال آ گئے ہن بھی آپ دین اسلام کی گلاں نہیں سمجھے، صحابہ پہ قربان جاؤ۔ فرمایا کہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ اور صحابہ کے ایمان کی تعریف اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ حضور نے فرمایا اس بیٹی کو لے کے جاؤ، حفاظت کے ساتھ چھوڑ کے آ جاؤ۔ کافرہ بیٹی گھر پہنچی ہے، بھائی سامنے کھڑا ہے، کہتا ہے واپس چلی جا، مسلمانوں کے رات گزار کے آئی ہے۔ بہن کہتی ہے خبردار اسلام کے بارے میں بات نہ کرنا، زبان درازی نہ کرنا۔ کیا ہوا؟ کیا لے کے آئی؟ کہنے لگی رب کائنات کی قسم ہے، مالک کائنات کی قسم ہے، تو میرا سگا ماجا بھائی ہے، کبھی میری اتنی عزت آبرو کی حفاظت نہیں کی جتنے کی تو مسلمان بھائیوں نے کر کے دکھائی ہے۔ کیا ہوا بیان کر، ایک رات میں تیری کتنی حفاظت کی، کتنی تجھے عزت دی۔ عرض کرنے لگی میں حضور کے در پہ گئی، میں نے نبی کو دیکھا ہے، میں نے خاتم النبیین کو دیکھا ہے، میں نے ماذا البصر کی آنکھیں دیکھی ہیں، والضحیٰ کا چہرہ مبارک دیکھا ہے، واللیل کی ظلم مبارک دیکھی ہے، علم نشرہ کا سینہ مبارک دیکھا ہے۔ امام الانبیاء کے سونے اخلاق سے بڑی متاثر ہوں، میں گرفتار ہو کے گئی، میں قیدی بن کے گئی، سونے نبی نے اپنی بیٹیوں کی طرح مجھے عزت سے نوازا ہے۔ میرے باپ نے مجھے کبھی اتنی عزت نہیں دی، میرے بھائی نے عزت نہیں دی جتنی کی اسلام نے دی ہے، جتنی کی دربار رسالت سے عزت ملی ہے۔ صحابہ نے مجھے عزت دی ہے۔ امام الانبیاء کی رحمت والی چادر میرے سر پہ موجود ہے، اور مزے کی بات یہ ہے میرے آقا مدنی مدینے والی سرکار نے ان دو صحابہ سے اتنی سی بات ارشاد فرمائی تھی خبردار حفاظت کے ساتھ چھوڑ کے آنا۔ رات آئی، اندھیرا آیا، جنگل آئی، تنہائی بھی آئی، مالک کائنات کی قسم ہے میں ان دونوں صحابہ کی طرف دیکھتی تھی، مسلمانوں کی طرف دیکھتی تھی، اللہ کی قسم ہے ان دونوں حضور کے غلاموں نے آنکھ کے کناروں سے بھی میری طرف نہیں دیکھا۔ برا کہا اسلام نے بڑی تعریف کر دی ہے، اسلام لے کے آئی ہے، اکھڑ لگی نہیں۔ کیوں اکھڑ لگی کہ میں اگر مسلمان ہو جاتی نا تو میرا برا میرا بھائی اور ضد کی بنا پہ اسلام قبول نہ کرتا،
میں تیرے نال مل کے دربار رسالت میں کلمہ پڑھا چل دونوں بہن بھائی مل کے اسلام کو اسلام میں جبر کوئی نہیں زبردستی کوئی نہیں اپنے بھائی کو لے کے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی سامنے کھڑی ہو عرض کرنے لگی میرے آقا غلام حاضر ہے غلامی قبول فرماؤ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی میں آپ کے خلاف لڑنے آئی تھی اسلام کی مخالف بننے آئی تھی اور میرے آقا سامنے کھڑی ہو کے ثناخوانی کرتی ہے کہنے لگی اگر میرے بس میں ہو اپنے ماں باپ کو لا کے آپ کے قدموں پہ قربان کر دوں قبیلہ قربان کر دوں کہنے لگی تیرے چہرے پہ پیدا شمس و قمر تیرے چہرے پہ پیدا شمس و قمر تیری زلفوں پہ تصدق شام و سحر رخسار پہ ٹھہرے کس کی نظر تیری پیاری ادا کا کیا کہنا واللہ سر تیری زمانے کی قسم علم نشرہ تیرے سلسلے کی قسم والولد تیرے وطن کی قسم تیری رہنے کی جگہ کیا کہنا اب رات تھکی جبرائیل رہے جبرائیل بھی آگے جا نہ سکے رب اذن حبیبی منی کہے تیرے قرب خدا کا کیا کہنا اور میرے آقا بھائی کو لے کے آئی ہم حاضر ہیں ہم امام الانبیاء آپ کے قدموں میں بہن بھائی حاضر ہیں ہم اعلان کرتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ مولانا کی عادت تھی سنت رسول کے بال کو جمع کر کے رکھ لیا موت دا ویلا آیا نا گھر والے نصیحت کی تھی میری موت آ جائے جب میں فوت ہو جاؤں یہ امام الانبیاء کی سنت رسول کے ادب احترام میں نے ان بالوں کو جمع کر کے رکھا ہے یہ میرے ساتھ میری قبر میں ساتھ رکھا انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا حضرت اللہ نے کیا معاملہ فرمایا کہ الحمدللہ دنیا میں نے سنت رسول کا ادب کیا تھا احترام کیا تھا سیرت طیبہ پہ عمل کیا تھا اس کے بدلے میں صدقے میں اللہ پاک نے دنیا میں ہی میری قبر کو جنت کا باغ بنا دیا فرمایا کہ من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر نیت شہید مبارک ہو مسلمانوں الحمدللہ ہم مسلمان ہیں حضور کی سیرت طیبہ پہ عمل کرنے والے نمازی ہمارے اندر قرآن والے ہمارے اندر داڑیوں والے ہمارے اندر حج والے عمرے والے قرآن والے زکاتیں ادا کرنے والے ایک حضور کی سیرت طیبہ پہ عمل کرنے والے ایک میرے آقا کی سنت کو زندہ کرو نام اعمال میں اللہ پاک 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے سبحان اللہ شہادت بس کی بات کوئی نہیں لیکن آؤ امام الانبیاء کی سیرت طیبہ اتنی بلند ہے شان اتنی بلند ہے عظمت اتنی بلند ہے فرمایا جو محبوب علیہ السلام کی ادا اللہ کا اس پہ پیار آیا اسے سنت رسول بنا کے نازل کر دیا جو اس پہ عمل کرے گا امام الانبیاء کی ایک سنت پہ عمل کرے گا اللہ پاک نام اعمال میں 100 شہیدوں کا ثواب نندر بندہ کرتا نہیں یہ بھی سنت کے مطابق ہونی چاہیے ہینڈ فری ہے ہینڈ فری لا کے یہ موبائل میں تو دیکھتا بندہ سوچنا ہی نہیں مسلمان باوضو ہو کے سو جاؤ سیدھی کروٹ پہ سو جاؤ سورہ ملک پڑھ کے سو جاؤ نہیں آتی تو سورہ اخلاص پڑھ کے سو جاؤ وہ بھی نہیں آتا کلمہ پڑھ کے سو جاؤ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے سو جاؤ سب کو معاف کر کے سو جاؤ اللہ سے معافی مانگ کے سو جاؤ سادی سادی گلاں جڑے بندہ استغفار کر کے سو جاؤ چھوٹی جی دعا اللہم باسمک اموت و احیا صبح اٹھتے بندہ پڑھے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور
کئی بندے سوچ جاؤ کہ ہوں کیویں یاد کریے باقی ساری گلاں یاد آ جاندی ٹچ سکرین والا موبائل چلانا بھی آ جاتا ہے یہ دعا نہیں آتی او اللہ دے بندے جو بندہ دعا پڑھ کے سوتا ہے دعا پڑھ کے اٹھتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں میں سمجھتا ہوں میرے بندے نے ساری رات عبادت میں گزارا آپ سنتے ہوں نماز پڑھ کے دعا پڑھ کے سو جاتا ہے دعا پڑھ کے اٹھتا ہے دیکھو نا کتنا بڑا ثواب اللہ پاک فرماتے ہیں فرشتوں تباہ ہو جاؤ اور یہ ایک فائدہ دوسرا فائدہ کیا دعا پڑھ کے بندہ سو جاتا ہے فرشتے نازل ہوتے ہیں فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں روزانہ چوری ہو جاتی ہے دعا پڑھ کے سویا کرو انشاءاللہ چوری نہیں ہوئے گی ڈکیٹی نہیں ہوئے گی بیماری سے بھی ستے ستے بندہ بیمار ہو جاتا ہے نہیں مسلمانوں حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو ہم نے چھوڑ دیا سیرت کو اپناؤ انشاءاللہ دنیا کا بھی فائدہ موت کا فائدہ قبر کا فائدہ میں نے تھوڑے وقت میں تھوڑی بات عرض کر دی زندگی باقی ملاقات باقی اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہم سب کو حضور علیہ السلام کا سچا غلام بنائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اسامہ طاہر آپ حضرات کے سامنے نظم پڑھتے ہیں اس کے بعد دعا